اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی و سرپرست اعلیٰ جناب حاجی راجہ محمد انور صاحب، صدر تحصیل پریس کلب جناب شمون مرزا صاحب، اور مرحوم نائب صدر تحصیل پریس کلب شکور مرزا مرحوم کے فرزند عویس شکور مرزا صاحب، اور مزدور لیڈر چودھری محمد افضل صاحب، اور جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کو السلام علیکم۔ گو کہ آج تعزیتی ریفرنس ہے ایک ایسے شخص کا جن کے ساتھ آپ کا تعلق صحافتی تعلق ہے، آپ بھی قلم قبیلے سے وابستہ اور وہ بھی اسی منزل پہ رواں دواں تھے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ پہلو یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان کی کتاب تنہا رہ گیا ہوں، اور اس سے پہلے ان کی ایک کتاب تعلق درمیان نکلا، وہ بھی منظر عام پہ آ چکی ہے، اور ایک اور کتاب رائے صاحب ان کی نظموں کا مجموعہ وہ ہمارے دوست جبران مرزا صاحب کمپوز کر رہے ہیں، تو وہ تیسرا مجموعہ شکور مرزا صاحب کا وہ بھی منظر عام پہ آنے والا ہے۔ شکور مرزا صاحب کے ساتھ جو تعلقات کا عرصہ ہے وہ تقریباً 20 سے 25 سال پہ محیط ہے۔ وہ کہ آپ تمام دوست کسی نہ کسی حوالے سے انہیں جانتے ہیں، ان کے کام کو جانتے ہیں۔ میں یہاں ان کی بیماری کے دنوں میں جن احباب نے ان کے ساتھ تعاون کیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کروں۔ ہماری ریت یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو تب ہمیں اس کی قدر آتی ہے، اس کے فن کا پتہ لگتا ہے، لیکن ایک ریت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو زندگی میں لوگ سماجی کام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، تاکہ ان کی فیملی، ان کے دوست احباب، ان کے عزیز و اقارب جان پائیں کہ ہمارا یہ قبیلے کا فرد معاشرے میں کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور شکور مرزا صاحب کی جو بیماری ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈائلسس ابھی ڈاکٹر تصور مرزا صاحب بتا رہے تھے، انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی مہنگا اور انتہائی مشکل۔ میں بلا شبہ راجہ انور صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے بزرگ ہونے کا ثبوت دیا، اور حقیقی معنوں میں عملی طور پر آپ نے اپنے اختیارات اور اپنے سورس اور اپنے تعلقات کو شکور صاحب کی کفالت کے لیے استعمال کیا۔ مالی طور پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے بزرگ ہونے کا ثبوت دیا، اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے کہ آپ نے واقعی مالی طور پر جو تعاون کیا، آپ نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن ہم اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک ترغیب ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے اس قبیلے میں سے کوئی اور سفید پوش، جیسے زلفی صاحب بتا رہے تھے کہ مرزا صاحب نے کہا ایک سفید پوش دنیا سے چلا گیا، واقعی وہ سفید پوش تھے، لیکن جس سے سفید پوش کے اتنے دوست ہوں اور ایسے بزرگ ہوں، وہ واقعی سفید پوش نہیں، بہت امیر آدمی ہے وہ، بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جس کا ایک بھی مخلص دوست ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ بہت امیر ہے۔ تو شکور صاحب کے تو جاننے والے، ماننے والے اور چاہنے والے آج یہاں پہ موجود ہیں، اور تحصیل پریس کلب کے صدر شکور مرزا صاحب کی یاد میں شمون مرزا صاحب جو آپ نے یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے، یہ آپ کے زندہ دل ہونے کا، کھڑا ہونے کا، سچا ہونے کا اور دیانتدار ہونے کا عملی ثبوت ہے کہ اپنے قبیلے سے بچھڑنے والے کسی شخص کو اس کے جانے کے بعد اس انداز سے یاد کرنا، اور اس کی یاد میں تعزیتی ریفرنس رکھنا، دعا کرنا، قرآن پڑھنا، نعت پڑھنا اور اس کی خدمات کو یاد رکھنا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اہم اقدام کیا، اور آپ نے اپنی طرح کو قائم رکھا، اور جتنے احباب کو ان کے ساتھ تعلق تھا، جیسے آپ سے لیڈر صاحب کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور یہ تعلق کوئی ایسا روایتی تعلق نہیں، بلکہ میں بھی اس میں شریک تھا کہ جیسے ہم کیسے اخبار وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اخبار کو تقسیم کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نظام چلتا رہا۔ تو لوکل صحافت میں اگر شکور مرزا صاحب کا نام نکال دیا جائے تو سرائے عالمگیر کی لوکل صحافت بے معنی رہ جائے گی۔ یہ لوکل صحافت میں روزن کا جو کردار تھا، ایک جو خاص خوبی ان کی، آپ اگر غور کریں کہ شکور مرزا صاحب جیسے صحافت میں آئے تو اس سے بہت پہلے کی بات ہے کہ سب سے پہلے وہ روزنامہ ٹھنڈی آگ کے نمائندے بنے تھے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ روزن کے نمائندے بن گئے۔ اول دن سے لے کے وفات پانے تک انہوں نے اپنا تعلق روزن کے ساتھ قائم رکھا، اور درمیان میں وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ملک حنیف صاحب نے انہیں کہا کہ شکور صاحب آپ کو روزنامہ ڈاک کی نمائندگی میں لے کے دیتا ہوں،
تو شکور صاحب نے کہا کہ میرا پہلا تعلق روزن کے ساتھ ہے، میرا تعارف روزن کے ساتھ ہے، میں مرتے دم تک روزن کے ساتھ ہی رہوں گا، اور انہوں نے وفا نبھائی روزن کے ساتھ۔ اور دوسرا دیکھیں کہ صحافتی اعتبار سے تحصیل پریس کلب کے وہ ممبر رہے، اور آج بھی مرتے دم تک وہ تحصیل پریس کلب کے ممبر رہے۔ یہ ان کا تعلق تھا۔ شاعری کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ استاد حبیب صاحب، راجہ حبیب الرحمان حبیب صاحب، اور آپ کے ہی ممبر ڈاکٹر راجہ غلام فرید طاہر صاحب کے بڑے بھائی، میرے بھی استاد راجہ حبیب صاحب، ان کے ساتھ ان کا ادبی تعلق رہا، استادی شاگردگی کا مرتے دم تک وہ تعلق قائم رکھا انہوں نے۔ سرائے سخن ادبی تنظیم کے ساتھ وہ تعلق ان کا قائم و دائم رہا شاعری کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شکور مرزا صاحب کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو وہ کمیٹڈ تھے اپنے شعبوں کے ساتھ، خواہ وہ صحافت ہو، ادب ہو، سیاست ہو اور تعلق داری ہو۔ جس پلیٹ فارم سے رہے اسی پلیٹ فارم کے ساتھ ان کا مرن جین غمی خوشی ان کے ساتھ رہا۔ تو مجھے اکثر ان کے وہ شعر یاد آتے تھے کہ بنا رکھے ہیں چڑیوں نے ٹھکانے میرے کمرے میں، بنا رکھے ہیں چڑیوں نے ٹھکانے میرے کمرے میں، شکور آباد ہیں کتنے گھرانے میرے کمرے میں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے ان کے گھر میں صحافتی گھرانہ بھی تھا، ادبی گھرانہ بھی تھا، سیاسی گھرانہ بھی تھا، اور تعلق داری بھی تھی۔ اور واقعی شاعر کا ویژن ویسے ہی وسیع ہوتا ہے، اور شاعر ہو پھر صحافی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ان کے درجات بلند کرے، ان کی بخشش فرمائے۔ اور اویس شکور صاحب، اس پلیٹ فارم کی مناسبت سے میں ایڈوائز نہیں، یہ برادرانہ آپ بھتیجے ہیں، یہی کہوں گا کہ جس پلیٹ فارم سے آپ کے والد محترم نے اپنی زندگی کا سفر اختتام کیا، آپ نے وہیں سے اس سفر کا آغاز کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جتنے یہ بزرگ اور جتنے دوست آپ کے والد صاحب، ان کے ساتھ آپ کا تعلق برادرانہ ہونا چاہیے، ادیبانہ ہونا چاہیے۔ ادب کے ساتھ جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہو، اور جو رجا انور صاحب جیسے، شمون صاحب جیسے، ظہور صاحب جیسے، لیڈر صاحب جیسے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ادب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور آج سے آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں کہ شکور مرزا صاحب کے جتنے تعلق دار ہیں، خواہ وہ صحافی ہیں، شاعر ہیں، سیاستدان ہیں، اور آپ کی فیملی میں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق محبت اور ادب کا ہونا چاہیے۔ ان کی غمی خوشی میں اور ان کے تکلیف اور دکھ میں آپ اسی طرح شریک ہو جس طرح شکور صاحب شریک ہوتے رہے ہیں۔ اور آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور تحصیل پریس کلب کو بہت زیادہ خراج تحسین کہ انہوں نے زندہ دلی کا ثبوت دیا، اور اپنے دوست کے بچھڑنے کے بعد اس خوبصورت انداز میں، اس سلیقے کے ساتھ بیٹھ کے اس تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا، اور اپنے قلم کو تیز کیا، اپنی زبان کو، اپنے لفظوں کو، اپنے دل کو ان کی محبت کے لیے لبریز کیا۔ آپ سب کو بہت سلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے، راجہ انور صاحب کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔